اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ کی بات مانو اور رسول کی بات مانو۔ ولا تنازعوا، فرمایا آپس میں نزاع مت کرو، اختلافات سے بچو۔ فتفشلوا، ایسی صورت میں تم کم ہمت ہو جاؤ گے اور کمزور ہو جاؤ گے۔ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، اور فرمایا تمہارا روب ختم ہو جائے گا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم دیا کہ اللہ کی بات مانو، اللہ کی اطاعت کرو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سینے سے لگاؤ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو سینے سے لگاؤ، اللہ کے احکامات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کریں۔ اگر ہم اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کریں گے تو اللہ کی مدد بھی شامل حال ہو جائے گی، اور جب مسلمان کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ غیر مسلم بری نگاہ سے اس کی طرف دیکھ سکے۔ اللہ کا فرمان ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، فرمایا تم ہی بلند رہو گے، تمہیں ہی غلبہ حاصل ہوگا بشرطے کہ تمہارے سینوں کے اندر ایمان کا چراغ روشن ہو جائے۔ اور اگلا حکم جو اس آیت میں فرمایا ولا تنازعوا، نزاع سے بچو، اختلاف سے بچو۔ نزاع اور اختلاف ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کی شان و شوکت پارا پارا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی قوت کمزور ہو جاتی ہے، مسلمانوں کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نزاع سے منع فرما دیا، اختلاف سے منع فرما دیا۔ اختلاف ایک بدترین چیز ہے جس سے بڑی طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک آسان مثال ہمارے سامنے ہے۔ بر صغیر پر ایک دور میں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 800 سال تک بر صغیر کی سرزمین پر مسلمان حکمران رہے، مسلمانوں کا تسلط رہا 800 سال تک، لیکن آپس میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ اختلافات کی وجہ سے ان کی قوت کمزور ہو گئی، ان کی شان و شوکت کمزور ہو گئی اور شان و شوکت تقریباً ختم ہو گئی، یہاں تک کہ ان پر انگریز مسلط ہوا، ان کی سلطنت، ان کی مملکت ختم ہو گئی اور وہ انگریز کے غلامی میں آ گئے۔ بعد میں جب ہندوستان پر غیر مسلم قابض ہوا تو مسلمان بیچارے اتنے پریشان ہو گئے، ظلم اور ستم کا نشانہ بنے، وہ مسلمانوں پہ ظلم ستم کرتے رہے، ہر معاملے میں مسلمان کو نشانہ بناتے رہے۔ مسلمان پریشان ہو گئے، ہمارے پاس ایک ٹکڑا ہونا چاہیے، ایک ریاست ہونی چاہیے جہاں پر ہم آرام سے اپنے رب کی عبادت کر سکیں، قرآن کی تلاوت کر سکیں اور اسلامی معاشرہ قائم کر سکیں۔ ایک وقت وہ تھا کہ پورے بر صغیر پر مسلمانوں کا تسلط، اور ایک وقت وہ آیا کہ ایک ٹکڑے کے لیے وہ ترس رہے تھے۔ یہ جو مسلمانوں کی شان و شوکت ختم ہوئی، یہ اختلافات کی وجہ سے ختم ہو گئی، اور اللہ نے اس آیت میں فرمایا اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو، ولا تنازعوا، آپس میں اختلافات مت کرو، تنازع سے بچو، اکٹھے رہو، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔